بیہیویئر سوسائٹی سے جو ان کے نامز ہیں، ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں، ان سے مطابقت نہیں رکھ رہا، تو ہم کہیں گے کہ یہ سوشل بیہیویئر جو انڈیزائربل ہے، یہ سوسائٹی ڈیزائر نہیں کر رہی، آپ سے یہ بیہیویئر ایکسپیکٹ کر رہا۔ So undesirable social behavior in children is characterized by aggression. ضرورت سے زیادہ جو ہے نا پرتشدد ہونا، لڑائی جھگڑے کرنا، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ متھا لگائے رکھنا، اور انڈیو جو ہے نا وہ انریسٹ کریٹ کیے رکھنا۔ پھر ہاسٹیلٹی ٹورڈز اتھارٹی کوئی بھی ہو، چاہے گھر میں بڑے یا اسکول میں جو ٹیچرز ہیں، یا سوسائٹی میں جو آپ کو بڑے نظر آتے ہیں، ان کو خلاف جو ہے نا ذہن میں ایک جو ہے نا وہ ڈیفائنگ کرنی، ان کی آرڈرز کو ڈسوبے کرنا، ڈیفائی کرنا، اگنور کرنا، نیگلیکٹ کرنا۔ ڈیسیٹفلنس، دھوکہ دہی، یعنی انٹیگریٹی جو ہے نا وہ کے ایشوز ہونا، اور ڈیفینس کا تو میں ذکر کر ہی چکا ہوں۔ جب آپ اتھارٹی کے خلاف جو ہے نا وہ علمبردار ہوں گے، آپ نے جو ہے نا علم بغاوت کیا ہوا ہوگا، تو ظاہر ہے وہ علم بغاوت آپ ڈیفینس کر رہے ہوتے ہیں، آرڈرز کو ڈیفینس کا مطلب ڈسوبے کر رہے ہوتے ہیں، تبھی تو اس صورتحال آپ کی وہ بنتی ہے۔ سو ہمارا ایک جو ہے ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایم آر بچوں کی جو ہے وہ جو ان میں سے انڈیزائربل بیہیویئرز ہیں، جو مطابقت نہیں رکھتے سوسائٹی کے مطابق، ان کی نشاندہی کر کے ان کو پھر کوشش کرنا وہ انڈیزائربل بیہیویئر، سوشل بیہیویئر ویڈ آؤٹ ہو جائے، نکل جائے، اور ڈیزائربل بیہیویئر ریپلیس کر لے اس کو۔ اب جو ہے یہ تو بات ہو گئی کہ واٹ از انڈیزائربل سوشل بیہیویئر۔ اب انڈیزائربل سوشل بیہیویئر کو ہم نے چونکہ ریپلیس کرنا ہے، اس کو ماڈیفائی کرنا ہے، اس کو اپنے نامز کے مطابق لانا ہے، تو آج کا ہمارا ٹاپک، آج جو 2 گھنٹے ہوگا انشاءاللہ، اس 2 گھنٹے میں ہم بیہیویئر ماڈیفیکیشن ٹیکنیکس کے اوپر زیادہ بات کریں گے کہ وہ کیا کیا اسٹریٹجیز ہیں، وہ کیا کیا طریقے ہیں جس سے ہم بیہیویئر کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم لائن کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ٹاپک دوبارہ دکھا دوں، اسٹریٹجیز ٹو مینیج انڈیزائربل سوشل بیہیویئر۔ بہت زبردست ٹاپک ہے، اس لیے کہ آپ کے ارد گرد، آپ کے گھر میں ایون نارمل بچوں کا جو انڈیزائربل بیہیویئر دیکھنے میں کبھی کبھی ملتا ہے، ان کو ماڈیفائی کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، تو یہ جو ٹیکنیکس ہیں ان پہ بھی ایکولی اپلیکیبل ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کی ٹو مینیجنگ دس بیہیویئر وہ کیا ہے، ان کس جو انڈیزائربل سوشل بیہیویئر ہے ان کو ہم نے کیسے ریموو کرنا ہے۔ تو دیر آر 2 key points to remember when trying to manage behavior۔ 2 آپ نے کم از کم مین پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں جب آپ سوچ رہے ہوں بیہیویئر موڈیفیکیشن کے بارے میں۔ کیا یہاں پہ وہ جو ہے نا لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ سلائیڈ جو ہے نا وہ ڈلنی چاہیے تھی، جو میں شاید مس کر گیا۔ ABC آف بیہیویئر آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ میں نے کیا بات کی؟ ABC آف بیہیویئر آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ A اینٹیسیڈنٹ، A سے اینٹیسیڈنٹ، B سے بیہیویئر، اور C سے کانسیکوینسز۔ یہ سائیکالوجی میں استعمال ہوتی ہے ٹرم کہ جی آپ کو بیہیویئر مینجمنٹ کرتے ہوئے ABC کا خیال رکھنا ہے۔
بیہیویئر مینجمنٹ کرتے ہوئے آپ کو اے بی سی کیا، اینٹیسیڈنٹ، پھر بیہیویئر، بی سے بیہیویئر اور سی سے کانسیکوینس. یعنی کہ کوئی واقعہ ہوا تو وہ واقعہ جو بیہیویئر کسی نے مس بیہیو کیا تو اس مس بیہیو کرنے سے پہلے اینٹیسیڈنٹ کیا ہوا تھا، کیا بیتی تھی، کیا واقعہ پیش آیا تھا. مثال کے طور پہ ایک بچے نے اٹھا کے اپنی کتاب یا بستہ یا سیچل دوسرے بچے کے سر پہ مارا، یہ اس کا بیہیویئر تھا، جو مس بیہیویئر ہم کہتے ہیں، مس بیہیویئر تھا. اس نے مس بیہیو کیا کسی بچے کو، اس نے کوئی کتاب، کوئی چیز، پین یا کوئی سیچل یا اسکول بیگ، وہ اس نے دے ماری. اب اس کی اے بی سی پہلے آپ نے دیکھنی ہے کہ اس کی اے بی سی کیا تھی. اینٹیسیڈنٹ، یہ جو واقعہ بیہیویئر ہوا، یہ جو بی ہوا بیہیویئر ہوا یا مس بیہیویئر ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا. یعنی کہ کون سی چیزیں محرکات بنی اس واقعے کے ہونے میں، کیا چیز محرک کے طور پہ آئی کہ جی یہ اس نے یہ حرکت کی، مس بیہیو کیا. سو وہ ہم نے سمجھنی ہے کہ اس کے بیہیویئر یا مس بیہیویئر کے پیچھے محرکات کیا تھے. کوئی بھی واقعہ ہوا اس کے پیچھے محرکات کیا تھے. اور پھر اگر وہ اس قسم کی حرکت وہ بار بار ریپیٹ کرتا ہے تو پھر اس کو ہسٹری رکھنا یا ٹریس کرنا اس سے زیادہ اہم ہے کہ وہ ایک تو آج نہیں ہوا، یہ پہلے کل بھی ہوا تھا، 2 دن پہلے بھی ہوا تھا، شام کو گیمز کے پیریڈ میں بھی ہوا تھا. باہر وہ ٹرانسپورٹ کے لیے ویٹ کر رہا تھا گھر جانے کے لیے، وہاں بھی وہ مشتعل ہو گیا تھا. آپ نے ان واقعات کو تمام کو بڑے طریقے کے ساتھ، جیسے پولیس والے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ہمارے پروفیشنل انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ جو اس نے حرکت کی، اس حرکت سے پہلے کیا ہوا تھا. کیا کسی نے اس کی کوئی چیز لے لی تھی، سیچل جب اسے دے مارا اٹھا کے کلاس میں، یا کسی نے اس کو کوئی مزاق کیا تھا جس کی وجہ سے مشتعل ہو کہ وہ جب پارکنگ ایریا میں کھڑا تھا تو اس نے جو ہے نا حرکت کر دی، یا وہ جو ہے وہ جو کھیل کے میدان میں کسی نے اس کو اڑنگی دی تھی جس کو کہتے ہیں، کہ وہ گر گیا تھا اور پھر غصے میں آ کے اس نے مار دیا. انسیڈنٹ پہلے، اینٹیسیڈنٹ بیہیویئر، پھر کانسیکوینسز. یہ جو اس نے مارا، یہ تو یہ اس کا جو اس نے جو مس بیہیو کیا، اس کے نتیجے میں اس نے جوابی طور پہ اس کو فزیکلی مین ہینڈل کیا. کس حد تک وہ جو ہے نا وہ اس نے یہ حرکت کی، کیا جواب میں گالیاں دینی شروع کر دی، غصہ کیا، بڑبڑایا، فیشیل جسچر برے کیے، اور یا کوئی چیز اس کو دے ماری. ہر واقعہ میں آپ نے یہ شروعات کیسے ہوئی، مس بیہیویئر کے نیچر کیا تھی، پھر اس کے کانسیکوینس کیا ہوئے. اے بی سی آف دی بیہیویئر آپ نے پہلی بات ہے نوٹ کرنی. اس کے علاوہ جب یہ آپ نے نوٹ کر لی تو پھر آپ کا کام بیہیویئر ماڈیفکیشن کے حوالے سے آسان ہو جائے گا. آپ ایک ڈائریکشن پہ چل نکلیں گے. کیا؟ ریموو دا کاز. آپ اگر وہ کاز ایسی تھی کہ اس کو ریموو کیا جا سکے تو اس کو، اس کے مس بیہیویئر کو، تاکہ آئندہ وہ مس بیہیو نہیں کرے، وہ کاز ہی نہ ہو آئندہ کے لیے، تو اس کو آپ نے ریموو کرنا ہے. یا اگر اس نے اوور ریئیکٹ کیا اور یہ اوور ریئیکٹ کرتا ہے تو پھر اس کو آپ نے اس کی موڈیفائی کرنا ہے بیہیویئر، اس کو سینسیٹائز کرنا ہے کہ وہ ٹالرنس کا مظاہرہ کرے، وہ برداشت اس میں پیدا کرنی ہے. آہستہ آہستہ اس کو ٹرینڈ ایسے کرنا ہے
اس کو ٹیکنیکس بیہیویئر ماڈیفکیشن کی جو اب ہم آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایسے اڈاپٹ کرنی ہے کہ پھر وہ اس کے کانسیکوینسز اتنے سیریس نہ ہو اور اس کا مس بیہیویئر جو ہے وہ پھر اس شکل میں نمودار نہ ہو جس شکل میں وہ عام طور پہ ہوتا ہے. یہ بات میں آپ سے جو ہے وہ کچھ حد تک کر چکا. اب مزید اس کو ہم ڈیٹیل میں کرنے جا رہے ہیں. انکوائر انٹو دا سیکوینس آف ایونٹس. ایک بات میں نے ABC میں کی نا, ویئر ڈڈ دا بیہیویئر اکر, کس مقام کے اوپر اس نے جو یہ بیہیویئر ہوا وہ ہوا. کیا کلاس روم کے اندر ہوا, ٹیچر موجود تھی تب ہوا, ٹیچر کی غیر موجودگی میں ہوا, پی ٹی گراؤنڈ کے اوپر ہوا, ریسیس میں ہوا, کنٹین کے برابر ہوا, پارکنگ لاٹ میں جہاں پہ وہ بسوں کا انتظار کر رہے تھے, ٹرانسپورٹ کا انتظار کر رہے تھے, وہاں پہ ہوا, گھر میں ہوا, رستے میں جاتے ہوئے بس میں ہوا. Where did the behavior occur? ڈیٹیلز اب آ رہی ہیں. What happened just before? اس behavior کے پہلے antecedent. What was being asked of the young person? اس بچے کو کیا کہا جا رہا تھا یا کیا اس کے ساتھ عمل ہوا یا ایکشن ہوا جس کے ریئیکشن کے طور پہ اس نے مس بیہیو کیا, یا کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے ایک دفعہ آپ کو اپنے بات بتاتا ہوں. ہم نے بڑے داخلہ کرتے وقت اسکول میں بچوں کے بڑی ہم احتیاط کیا کرتے تھے, اور آپ بھی لوگ جو ہے وہ اسی کام میں یا ہوتے ہوگے یا ابھی ہو جاؤ گے انشاءاللہ. جب آپ MA کر لو گے, ایم ایڈ کر لو گے تو آپ ٹیچر بنو گے, تو آپ کو بھی ایڈمنسٹریشن انوالو کرے گی ایڈمیشن پروسیجر میں. اور یہ میں آپ کو اپنے 15 سالہ پرنسپل شپ کا جو ہے نا وہ آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں یہ تجربے کی روشنی میں کہ پلیز بہت بہت احتیاط کیا کریں ایڈمیشن کے ٹائم کے اوپر. اس کو کیجول نہ لیا کریں. انتہائی ریسپانسبل ٹیچرز کو نسبتاً جو زیادہ ریسپانسبل ہوں, یہ بہتر الفاظ ہے, ان کو آپ تعینات کیا کریں اس میں ایڈمیشن میں. کیونکہ اگر ذرا سا بھی جو ہے نا آپ سے کوتاہی ہوگی ایڈمیشن میں تو پھر اس کے نتائج بہت خوفناک نکل سکتے ہیں بعد میں. جو میں ابھی ایک واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں, آپ سے اس کا اندازہ ہو جائے گا. اسکول تھا ہیئرنگ امپیئرڈ بچوں کا, ایڈمیشن ہو رہے ہیں, اور ایڈمیشن میں اتنی باریک بینی سے کام لیتا تھا کہ 5 سال ایڈمیشن کا تھریش ہولڈ ہے, درخواستیں آ گئی ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کر دیا ہے. اب چاہے ایک دن بھی بچہ اسکول میں نہیں نہ گیا پھر بھی ایڈمیشن ٹیسٹ ضرور ہوں گے, اور ٹیسٹ کا پروسیجر یہ ہوتا ہے ایک بڑا حال, اس میں 4 یا 5 سیٹس لگا دینے, یعنی ایک کرسی, اس کے ساتھ 2 چیئرز, ایک چیئر کے اوپر ٹیچر بیٹھ جاتی ہے, سامنے اسٹوڈنٹ اور ساتھ اس کی والدہ بیٹھ جاتی یا والد بیٹھ جاتا, جو بھی آیا وہ تھا. اس قسم کے 5 سیٹ, اور خود درمیان میں ہیڈ آف دی ٹیبل کے اوپر بیٹھ جانا, آبزرو کرتے رہنا کیا ہو رہا ہے, کیونکہ پانچوں کے پاس جو 4-5 سیٹس تھے ان سے گزرنے کے بعد فائنل انٹرویو کے لیے وہ پرنسپل کے پاس میرے پاس آیا کرتا تھا. اتنی باریک بینی سے کام کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی غلطی کیا ہوتی ہے وہ دیکھیے گا. اب 5-7 آدھا گھنٹہ 20 منٹ اس سے زیادہ کیا آپ جو ہے نا بچوں کا انٹرویو لے سکتے ہیں جنہوں نے کبھی ایک دن بھی اسکول میں نہیں گئے. اس میں ہم کیا کرتے تھے کہ ایک سیٹ پہ ہم نے ڈرائنگ ٹیچر بٹھا دیا جو اس کے فائن موٹر سکلز چیک کرتا تھا بچے کی. اس کو ویسے ہی ہاتھ میں پینسل پکڑا دینی, سامنے کاغذ رکھ دینا, کہنا لگاؤ آڑی تھی ترچے لائنیں, کیا اس کی پینسل ہولڈ بھی ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور گھر والوں نے کبھی اس کو پینسل کاغذ کا دکھایا یا نہیں ہے.
دوسرے سیٹ کے اوپر ہم نے سائیکالوجسٹ بٹھا دینی, اس کا سائیکالوجسٹ سے کہنا ہے اس سے ذرا بچے کو آبزرو بھی کرنا اور دیکھنا بھی, اور کوئی سوال جواب والدین سے کرنے ہیں وہ بھی کرنا. اسی طریقے سے آگے کلاس ٹیچر اور دوسرے تیسرے لوگ جو اپنے انٹیلیجنس ٹیسٹ لینے کے لیے, زیادہ بڑا انٹیلیجنس ٹیسٹ نہیں, یہ چھوٹے بڑے کو ارینج کر دے, ایک رنگ والوں کو ایک رنگ کی چیزوں کو علیحدہ کر دے, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ. اس کے اتنی باریک بینی کے بعد بھی یہ ہوا کہ بچے جو ہے نا وہ ہو گئے سلیکٹ, کلاس شروع ہو گئی. ابھی ایک ہفتہ گزرا اور وہ جو ہے وہ ایک ٹیچر نے, جو ٹیچر تھی کلاس ٹیچر, اس کی نے وائس پرنسپل کو شکایت کی. وائس پرنسپل نے مجھے کہا کہ جی ایک بچہ ہے وہ قابو نہیں آتا جی. میں نے کہا یار کیا ہو گیا, پہلا ہفتہ ہے, پہلے 2-3 ہفتے تو نارمل بچے بھی جو ہے نا وہ اٹینڈ نہیں ہوتے, میں نے اگنور کر دیا. دوسرا ہفتہ پھر 2-3 دفعہ شکایت آ گئی, وہ بچہ جی بڑی مشکل پیش آ رہی. تیسرے ہفتے میں باقاعدہ جو ہے نا وہ ٹیچر آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوگی کہ سر میرے پاس کا یہ کام نہیں ہے, کل جو کام ہوا ہے نا اس کے بعد تو میں ڈر گئی ہوں. ان کے کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ اس بچے نے پہلے پینسل گھڑی, جب صحیح نوکدار پینسل ہو گئی نا صحیح, تو اس نے برابر بیٹھے ہوئے بچے کو وہ نوکدار پینسل یوں پکڑ کے اس کے تھائی میں زور کی ماری, اور سکہ اس کے جو ہے نا اس میں سے ہوتا ہوا, پینٹ میں سے ہوتا ہوا اس کے تھائی میں گھس گیا اور سکہ بھی ٹوٹ گیا. اور بچہ جو ہے نا وہ رو رو کے برا حال ہے. آج صبح اس کے جس کے بچے کو مارا تھا اس کو شکایت کرنے بھی آئے ہوئے ہیں والدین. سمجھ آ گئی بات جی. ہم نے تھوڑی سی اس میں آبزرو کیا تو پتہ چلا کہ بچہ تھوڑا بہت ڈیف اینڈ ڈمب ضرور تھا, مائلڈ ٹو ماڈریٹ, لیکن اس کا اصل ایشو یہ تھا کہ وہ آرٹسٹ چائلڈ تھا, اور ایگریسو اور ڈسرپٹیو قسم کا آرٹسٹ چائلڈ تھا. اور اس کا یہ رویہ جو تھا, ہم نے اب 3 ہفتے آبزرو کیا کہ بغیر کسی کاز اینڈ افیکٹ کے, جو میں بات کر رہا تھا, آپ اینٹیسیڈنٹ دیکھیں, پھر آپ اس کا اگلا حصہ دیکھیں, بیہیویئر دیکھیں, اور پھر کانسیکوینسز دیکھیں. وہ بچہ بغیر کسی بظاہر اریٹیشن کے, بغیر کسی وجہ کے, وہ اچانک فلیئر اپ کرتا تھا اور ساتھ والے کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ نقصان پہنچا دیتا تھا اور انجر کر دیتا تھا. لمبی میں بات اس لیے کروں کہ نتائج کیسے ہوتے ہیں. ہم نے اس کے بچے کو والدین کو بلایا اور کہا جی گھر لے جائیں. اس کا باپ وکیل تھا, وہ تو اکڑ گیا, اس نے ایک ایشو کھڑا کر دیا کہ جی میں تو آپ کو کورٹوں میں گھسیٹوں گا, تو یہ اور وہ. الٹیمیٹلی ہم نے اس کو کہا ابھی تو تم جاؤ نا بچے کو لے کے, کہ یہ بچہ ہماری کیٹیگری کا بچہ نہیں ہے, اس کو آپ آرٹسٹ والے اسکول میں داخل کرو. وہ مصر تھا کہ یہ چونکہ اچھا ادارہ ہے تو میں تقریباً نارمل بچوں میں کروں, اور ذرا مائلڈ ٹو ماڈریٹ اونچا سنتا تھا, صحیح ہیرنگ پیڈ بھی نہیں تھا. اس نے جب کیس کر دیا اور ہمارے ٹیچروں کی جو ہے نا بیچاروں کی ریڈ لگ گئی, تاریخ مخت میں جا رہے ہیں جی, کیوں جی اس کو آپ نے اس کو داخلہ دے کے پھر داخلے سے اسکول سے نکالا کیسے. یہ بات میں لمبی اس لیے کی ہے میں نے کہ ایک تو جو تجربے کی باتیں ہیں وہ شیئر کرتے رہنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ ایڈمیشن کے وقت آپ نے بالکل آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے, آپ کی آبزرویشن تیز ہونی چاہیے, تاکہ کوئی وہ بچہ جو ڈیزرونگ اس ادارے کے لیے نہ ہو وہ فلٹر ان کر کے بعد میں دیگر بچوں کے لیے مشکلات نہ پیدا کر. ٹھیک ہے, میں واپس جاتا ہوں جی, انکوائر کر رہے ہیں ہم کانسیکوینسز کے اوپر. Where did the behavior occur? What happened just before? What was being asked of that young person? بچے کو کسی نے اشتعال دلایا, کچھ کیا؟ No. Who was there? کون کون اس جگہ پہ موجود تھے
جب اس نے مس بہیو کیا. What did the young man do? Exactly ڈیٹیل میں بتائیں کہ جی یہ مس بہیویئر اگر کیا تو اس نے کیا مس بہیو کیا. What was the outcome اور consequences کیا تھے؟ جی ابھی تک آپ کو میں نے اے بی سی کا ذکر کیا ہے اور اس اے بی سی کے اوپر میں تھوڑا سا اور بات کروں گا, وہ کسی اور پیرائے میں کروں گا. The aforementioned question جو ابھی میں نے کوشچن 5-6 آپ کو بتائے should give some indication of why the behavior is happening and armed this it may be possible to stop the behavior from repeated in the future. یہ اگر سوال آپ نے سن لیے, دیکھ لیے, اس کے جواب ڈھونڈ لیے لاجیکلی, تو پھر کافی حد تک تو آپ کو آئیڈیا پہلے ہی مل جائے گا کہ یہ بیہیویئر کیوں ہوا اور اس بیہیویئر کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے. بیہیویئر ماڈیفیکیشن ٹیکنیکس کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو. اب آگے further questions should guide thinking on how to manage in these situations. کچھ مزید سوال ہیں جو آپ نے کرنے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے تدارک ہو سکے اس قسم کے بیہیویئر کا. کچھ اور بھی سوالات آنے جا رہے ہیں. پہلا سوال, is the behavior because of impairment in social interaction or communication? کیا یہ جو اس نے مس بہیو کیا یہ اس وجہ سے کیا کہ اس کا وہ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا؟ مینٹل ریٹارڈر بچوں میں بھی کمیونیکیشن کی پرابلم ہے نا, اٹک اٹک کے بولتے ہیں یا کم بولتے ہیں یا ہے, تو کیا چونکہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا تھا اور جو ہے نا اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر پا رہا تھا, کیا جو بیہیویئر اس نے کیا یہ کہ اس وجہ سے تو نہیں کیا کہ اچھا ٹھیک ہے میری جو ہے میں بیان تو اپنا نہیں کر سکتا اس طرح, تو میں اس طرح کر کے بیان کرتا ہوں. If so, then give them the means to communicate more effectively. اگر ایسی کوئی بات آپ کو لگے کہ ہے کہ یہ کمیونیکیشنز کے فیلئر کی وجہ سے یہ نہیں کر پا, یہ اس طرح مس بہیو کرتا ہے, تو پھر آپ اس کا حل ڈھونڈے کہ اس کو ساتھ وہ بہتر کیسے کمیونیکیٹ کر سکے, کیونکہ بہتر کمیونیکیٹ اگر کر پائے گا تو پھر مس بہیو کرنے کی اس کی کوئی وجہ نہیں رہ جائے گی. دوسرا سوال, is the behavior because of a change in routine? جو اس نے بہیو کیا کیا کوئی اس کی کوئی روٹین میں تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے وہ چڑچڑا ہوا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ 10 بجے 11 بجے صبح اٹھنے کا عادی ہے, اس وقت تک لیٹا رہتا تھا, اب آپ اس کو 7 بجے اٹھا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ چلیں اسکول چلو, آپ کو وہاں جانے. If so, then make sure that advanced warning of this is given. پھر اس سے تبھی یہ جو نارمل بچوں کے بھی والدین ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں, 2 مہینے کی چھٹیاں جب ختم ہونا یا جیسے آج کل کورونا وغیرہ چل رہا ہے تو اسکول کھل جاتے ہیں, بچوں کی صبح اٹھنے کی عادت خراب ہوئی ہوتی ہے, تو گرمی کی چھٹیوں ختم ہونے سے کچھ دن پہلے جو مائیں ہوتی ہیں نا کہ اس قسم کا پھر وہ مس بہیو نہ کرے کسی جگہ کے اوپر, تو وہ ان کو تھوڑا سا
ایڈوانس میں اٹھانا شروع کر دیتی ہیں، ابھی چھٹیاں ختم نہیں ہوئی ہوتی، اور بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ایک جو وجہ ذہن میں فوری طور پہ آئی وہ میں نے آپ سے ڈسکس کر لی. Is the behavior around wanting to engage in special interest، کیا یہ اس وجہ سے تو بیہیویئر نہیں ہے کہ اس کی کچھ خاص جو ہے وہ پرائرٹیز ہیں، کچھ ذوق ہے، کوئی شوق ہے، کوئی ہابی ہے، کچھ وہ کرنا چاہتا ہے جو وہ نہیں کر پا رہا، تو اس وجہ سے وہ مس بہیو کر رہے ہیں. مثال آپ کو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ شام کو واک کے اوپر لے کے جاتے ہیں یا کھیلنے کے لیے پارک جاتا ہے، اور پھر کرونا شروع ہو گیا، سوشل ڈسٹینس شروع ہو گئی، آپ نے اس کو گھر میں بند کر دیا، سو اب اس کو وہ کیتھارسس نہیں ہو پاتا، یا جو وہ باہر کا وہ پھر کے آتا تھا، ریلیکس موڈ میں ہو کے آتا تھا، فریش ہو کے آتا تھا، نہیں آ رہا. تو اب پھر آپ اس کے اس جو اس کو سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے جو ایشوز پیش آ رہے ہیں، اس کو آپ ریزالو کرنے کے لیے کچھ پھر آپ کو اس کو سوچنا پڑے گا کہ اس کی کوئی ایسی جو ایکٹیویٹیز جو پیدا کی جائیں جو وہ اس کو کمی کو کافی حد تک پورا کر سکے اور پھر یہ ایشو پیش نہ آئے. سو یہ کوشچن اب اس حوالے سے آپ نے انٹیلیجنس قسم کے کوشچن آپ نے کرنے ہیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے. اور بیہیویئر ماڈیفکیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے اس کا جو پریویس ایکشنز ہیں اور کاز اینڈ افیکٹ والا جو چین ہے، اس کی جو ABC ہے، اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے.